سعودی عرب اور UAE پاکستان سے ناراض کیوں ہیں؟ سلیم صافی کے تہلکہ خیز انکشافات۔ سینئر صحافی اور کالم نگار سلیم صافی روزنامہ جنگ میں اپنے آج کے کالم سعودی عرب اور UAE ناراض کیوں میں لکھتے ہیں کہ سفارتکاری دنیا کا نازک ترین کام ہے جس میں بلیک اینڈ وائٹ انداز میں نہیں سوچا جاتا بلکہ آپ کو گرے ایریاز میں سے اپنا راستہ نکالنا ہوتا ہے۔ مذکورہ پیمانوں پر پرکھتا ہوں تو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ہمارے لیے دنیا کے اہم ترین ممالک ہیں، کیونکہ یہ دو ممالک لاکھوں پاکستانیوں اور بالخصوص غریب پاکستانیوں کے رزق کا وسیلہ اور پاکستان کے لیے اربوں روپے کے زر مبادلہ کا ذریعہ ہیں۔ انہوں نے ہماری خاطر انڈیا سے ٹکر نہیں لی، لیکن جب ہم نے انڈیا کے جواب میں دھماکے کیے تو سعودی عرب نے ہماری مدد کی۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ گزشتہ چند برسوں میں مڈل ایسٹ کی سیاست اور معیشت میں بڑی تبدیلی رونما ہوئی۔ ایک تو صرف تیل پر ان کی معیشت کے انحصار کا سلسلہ ختم ہونے لگا، بلکہ عرب ممالک مالی مشکلات کا بھی شکار ہونے لگے۔ دوسری طرف عرب اسپرنگ کے بعد ان کو اخوان المسلمین اور داعش وغیرہ کے خطرات درپیش ہونے لگے۔ اسی طرح ان کے ایک اپنے عرب ملک قطر کے ساتھ تعلقات نہ صرف خراب ہو گئے بلکہ اس کے بارے میں ان کی حساسیت بہت بڑھ گئی۔ ایران سے ان کی مخاصمت پرانی ہے، لیکن اس دوران ترکی سعودی عرب کے مقابلے میں آ گیا۔ ان اندرونی اور بیرونی خطرات کے پیش نظر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات وغیرہ اسرائیل سے اپنے تعلقات بہتر بنانے لگے۔ ایران سے ان ممالک کی مخاصمت چونکہ پرانی تھی، اس لیے پاکستان کے تجربہ کار سابقہ حکمران ان دونوں کے مابین توازن قائم رکھے ہوئے تھے، لیکن ترکی، قطر اور ملائیشیا وغیرہ کے ساتھ ان کی مخاصمت نئی تھی اور بدقسمتی سے اس دوران پاکستان میں نئے اور ناتجربہ کار حکمران سامنے آئے۔ اس لیے افراط و تفریط سے کام لے کر انہوں نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات دونوں کو ناراض کیا۔ افراط و تفریط کا یہ لفظ میں سوچ سمجھ کر استعمال کر رہا ہوں۔ بدقسمتی سے اقتدار میں آنے سے قبل عمران خان سعودی عرب کو میاں نواز شریف اور UAE کو آصف زرداری کا سرپرست سمجھتے تھے، چنانچہ وہ دل میں ان دونوں ممالک سے متعلق ایک پرخاش رکھتے تھے، اور یمن کے قبضے کے وقت انہوں نے راحیل شریف کے ساتھ مل کر نواز شریف کے لیے ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ سعودیوں کی توقعات پر پورا نہ اتر سکے، جس کی وجہ سے سعودی عرب اور UAE میاں صاحب سے شدید ناراض ہو گئے۔ راحیل شریف نے اس وقت عربوں کو یہ تاثر دیا کہ وہ تو مدد کرنا چاہ رہے تھے لیکن نواز شریف نے کرنے نہیں دی، لیکن عمران خان کا معاملہ جوں کا توں رہا۔ اقتدار میں آنے کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ نے سعودی عرب اور UAE کے حکمرانوں سے عمران خان کی دوستی تو کرا دی، لیکن ظاہر ہے کہ سفارتی نزاکتوں اور عربوں کی حساسیت کو چند روز میں انہیں سمجھانا ممکن نہیں تھا۔ عمران خان یہ نہیں سمجھ سکے کہ ان دنوں سعودی عرب اور UAE قطر اور ترکی کے بارے میں ایران سے زیادہ حساس ہو چکے ہیں۔ چنانچہ خان صاحب نے UN جاتے ہوئے پہلے طیب اردوان کے ساتھ جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ اس پر سعودیوں نے ناراضی ظاہر کر دی تو طیب اردوان کو چھوڑ کر انہوں نے سعودی عرب کا راستہ اختیار کیا۔ وہاں سے محمد بن سلمان کے جہاز میں امریکہ گئے، لیکن ادھر جا کر ترکی، ملائیشیا اور ایران کے ساتھ نیا اتحاد بنانے کا فیصلہ کیا اور ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کرانے کی بڑ مار دی۔ چنانچہ سعودی عرب شدید ناراض ہوا اور ان سے جہاز بھی واپس منگوا لیا گیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوالالمپور کانفرنس سے پہلے معاملات درست کر لیے جاتے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ سعودی عرب شدید رد عمل دکھائے گا تو وہ محمد بن سلمان کو منانے ان کے پاس چلے گئے، لیکن انہوں نے اپنے موقف میں لچک پیدا نہیں کی اور وہ ترکی سے معذرت کر کے واپس پاکستان لوٹ آئے۔ عمران خان یہ اندازہ نہیں کر سکے کہ شاہ سلمان کی نسل تک کے سعودی حکمران وہ تھے جنہوں نے تیل سے قبل کے وقت کو دیکھا تھا، اور وہ زیادہ روایت پسند تھے، اس لیے تعلقات بنانے اور بگاڑنے میں قبائلی مروتوں کا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ لیکن محمد بن سلمان کی نسل نئے حالات میں جوان ہوئی ہے۔ ترکوں اور ملائیشین کا مزاج الگ ہے، ان کو پاکستان کی مجبوریاں سمجھائی جا سکتی تھیں، لیکن کچھ عرصہ بعد عمران خان اپنے بعض عرب مخالف مشیروں کے مشورے پر دوبارہ ملائیشیا جا پہنچے اور وہاں یہ اعلان کر ڈالا کہ کوالالمپور نہ آ کر انہوں نے غلطی کی
اور یہ کہ وہ اگلے سال ضرور آئیں گے، جس پر لامحالہ سعودی عرب نے ناراض ہونا تھا۔ دوسری طرف ان کے ایک خاص وزیر قطریوں کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں اور کاروباری منصوبے بناتے رہے۔ ادھر سے وہ ترکی کے ڈرامے ارطغرل کو پاکستان کے سرکاری ٹی وی پر دکھانے لگے اور بلا ضرورت تقاریر میں طیب اردوان کی تعریفیں کرنے لگے، جسے سعودی عرب اور UAE نے یہ تاثر لیا کہ شاید پاکستان ترکی کے کیمپ میں جانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کچھ رقم واپس مانگ لی، جس پر طیش میں آ کر خان صاحب نے شاہ محمود قریشی سے OIC کا متبادل فورم بنانے کا بیان دلوا دیا، جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک جا چکے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت عملاً پاکستان میں کوئی وزیر خارجہ نہیں، بلکہ خان صاحب خود وزیر خارجہ ہیں۔ شاہ محمود قریشی صرف ترجمانی کرتے ہیں، وہ معاملات کو سمجھتے ہیں، لیکن خان صاحب اور خان صاحب کے سرپرستوں کے خوف سے کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ رات کو خان صاحب اپنے سیکرٹری اور ایک وفاقی مشیر وغیرہ کے ساتھ بیٹھ کر کوئی منصوبہ بنا لیتے ہیں اور صبح وہ ہماری خارجہ پالیسی بن جاتی ہے۔ اسی طرح دن کو پنڈی سے کسی افسر کے ذہن میں کوئی خیال آ جاتا ہے جو دفتر خارجہ کو بتا دیا جاتا ہے اور اگلے لمحے وہ ہماری خارجہ پالیسی بن جاتی ہے۔ ان دنوں یہ خبر عام کر دی گئی ہے کہ UAE نے پاکستان کے لیے ہر قسم کے ویزوں پر پابندی لگا دی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ویزوں کا اجرا مکمل طور پر بند نہیں کیا گیا، بلکہ کچھ سختی کی گئی ہے، لیکن ہماری وزارت خارجہ کا یہ حال ہے کہ نہ UAE کے حکام کے ساتھ بات کی اور نہ قوم کو یہ بتا سکی کہ ویزوں سے متعلق حقیقی پالیسی کیا ہے۔ موجودہ حکمران تو اقتدار ختم ہوتے ہی امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا چلے جائیں گے، لیکن جن لاکھوں پاکستانیوں کا معاشی مستقبل ان ممالک سے منسلک ہے، ان کا کیا ہوگا؟ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے اس نئے چینل کو گرو کرنے میں ہماری مدد کیجئے۔ شکریہ۔